یہ ملک نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جاگیر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ وہ ادارہ ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے تشکیل دیا تھا اور بعد میں پھر برٹش گورنمنٹ نے اس کو اپنے اسٹیبلشمنٹ پہ شامل کیا تھا۔ ہم قوم کو صحیح نہیں بتاتے۔ ایک یہ کہ پاکستان جاگیر ہے، مملکت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری نہیں ہے بلکہ مغرب کی ہے۔ شرکائے مجلس، خواتین و حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما اکابرین، ذلت اور مظلومیت کی اور خون آشام داستانیں سنانے کے ساتھ ساتھ ان اسباب اور عوامل پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ ہوا کیوں، اور اس کے تدارک کے لیے تجویزوں پر بھی غور ہونا چاہیے۔ کچھ تاریخی واقعات، کچھ جاری حالات، کچھ ہمارے کردار کے بارے میں گزارشات کروں گا۔ لیگ آف نیشن کی تشکیل 1920 کو ہوتی ہے اور 1923 کو خلافت کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس خطے پر حاکمیت خلافت کی تھی۔ مغربی اقوام کا مقابلہ خلافت کے ساتھ تھا، اور لیگ آف نیشن نے اپنی تشکیل کے بعد مغربی اقوام کے لیے بین الاقوامی سطح پر 3 اصول طے کیے۔ ایک یہ کہ کوئی بھی مغربی قوم جس بھی خطے پر حاکم ہے وہاں پر براہ راست حاکمیت کے بجائے بالواسطہ حاکمیت کے لیے راہ ہموار کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس خطے میں جس قسم کا اختلاف موجود ہے، چاہے وہ رنگ کا ہے، چاہے زبان کا ہے، چاہے نسل کا ہے، چاہے مذہب کا ہے، چاہے خطے کا ہے، اس اختلاف کو اتنا بھڑکایا جائے کہ تصادم اختیار کرے، اور پھر اس تصادم کے نتیجے میں لوگ تاریخی ممالک کے تقسیم کو آزادی کے عنوان سے قبول کر لیں۔ دوسرا جو انہوں نے پالیسی طے کی وہ یہ کہ اب جاگیریں افراد کو نہ دیں بلکہ جاگیریں اداروں کو دیں۔ تیسری بات یہ کہ جو فوج جس قوم کے مملکت کی سرحدی محافظ ہوا کرتے تھے، اب سرحدات کے فیصلے جرگہ کریں گے، اور وہ فوجیں اسی قوم کے اسی خطے میں مفادات کی محافظ ہوں گے جو اس خطے کے باشندوں سے اس کی تحفظ کروائے گی۔ لہذا پاکستان جیسے ممالک کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اور پاکستان کا سب سے جو ہم غلط فہمی میں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو مملکت سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں کو جغرافیہ سے کچھ بھی مس ہو یا سیاسی تاریخ سے واقفیت ہو،
مملکت زمین کے اس خطے کو کہتے ہیں جس کے حدود اربع متعین ہوں۔ پاکستان مختلف ممالک کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے اور سرحدیں متعین نہیں ہیں، لہذا پاکستان کے بارے میں سیاستدان بھی اور میرے خیال میں جو ہمارے اسکول اور کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں، معاشرتی علوم کے پڑھانے والے بھی صحیح بات شاید قوم کو نہیں بتاتے کہ یہ ملک نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جاگیر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ وہ ادارہ ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے تشکیل دیا تھا اور بعد میں پھر برٹش گورنمنٹ نے اس کو اپنے اسٹیبلشمنٹ پہ شامل کیا تھا۔ تو دونوں باتیں ہم قوم کو صحیح نہیں بتاتے ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان جاگیر ہے، مملکت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری نہیں ہے بلکہ مغرب کی ہے۔ تو تیسری بات یہ کہ جو سب سے پہلا سربراہ ہے پاکستان کا، وہ جب حلف اٹھاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں فلاں گورنر جنرل پاکستان برطانیہ کے جارج سیشن اور اس کے ورثاء اور جانشینوں کا وفادار ہوں گا۔ یہ آزاد مملکت کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم قوم کو صحیح طور پہ نہیں بتاتے۔ 14 اگست کو ہم آزادی کا دن سمجھتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف ایوارڈ کے نتیجے میں جو نقشہ 1914 میں مرتب کیا تھا تو پاکستان میں گرداسپور کا پورا ضلع شامل تھا۔ لہذا ہندوستان سچ کہتا ہے اور وہ اپنا دن 15 اگست مناتا ہے، لیکن ہم قوم سے جھوٹ بولتے ہیں کہ 14 اگست اول تو آزادی ہے نہیں، تقسیم ہے، اور پھر دن 14 اگست نہیں ہے، 15 اگست ہے، اور پھر ہماری فوج ہمارے دفاع کے لیے نہیں ہے بلکہ مغربی مفادات کی دفاع ہم سے کرتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ کے مرکزی مسلح اداروں کا سربراہ سینٹ گام یا پینٹاگام سے اس کا تجویز ہوگا اور اس کی تائید ہوگی تو وہ آپ کے مسلح ادارے آپ کے لیے استعمال کریں گے یا ان کے لیے استعمال؟ لہذا حقیقت یہ ہے کہ اس خطے پر نہ حاکمیت ہماری ہے نہ ملکیت ہماری ہے۔ حاکمیت بھی انگریز اور مغرب کی ہے، ملکیت بھی انگریز اور مغرب کی ہے۔ تو سب سے پہلی جو غلط فہمیاں ہم قوم میں پھیلاتے ہیں وہ یہ ہے۔ اور دوسری بات کہ حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ آپ سب سنتے بھی ہوں گے اور پڑھتے بھی ہوں گے کہ دنیا میں 2 مفکورے پروان چڑھ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان ایک ہے، یہ مفکورہ معقول بھی ہے اور یہ مفکورہ مشروع بھی ہے۔ معقول اس لیے ہے کہ تمام انسانوں کے اجسام کا ابتدائی تخلیقی مادہ مٹی ہے اور وہ زمین سے لی گئی ہے،
اور زمین میں ہر رنگ مٹی کے لہریں موجود ہیں، لہذا انسانوں میں اگر رنگوں کا اختلاف ہے تو یہ اس ابتدائی تخلیقی مادے کے حوالے سے ہے، لہذا رنگوں کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق ڈالنا اور انتشار پیدا کرنا معقول نہیں ہے۔ کسی بھی فرد بشر کو اپنے رنگ کے انتخاب میں اپنے پسند کی اور اپنے کردار کا کوئی دخل نہیں، اور مفید بھی نہیں ہے، کیونکہ جب انسانیت میں تفریق اور انتشار ہوگا تو صلاحیت تخریب پر سلب ہوگی۔ اور اسی طرح انسان جب اوپر کو اٹھتا ہے، جس کو نمو کہتے ہیں، اس حوالے سے انسان کی مشابہت سبزے اور فصل سے ہے، اور سبزہ اور فصل کا جب بیج ایک ہوگا، اس بیج کو دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ کاشت کر لیں فصل ایک ہی ہوگا۔ گندم کی بیج دنیا کے کسی خطے میں آپ کاشت کریں گے تو فصل گندم ہی ہوگا۔ انسانی فصل کے کاشت کا بیج انسانی نطفہ ہے، لہذا علاقائی بنیادوں پر انسانیت میں تفریق و انتشار معقول نہیں ہے اور مفید بھی نہیں ہے۔ نسلی حوالے سے انسانوں کی مشابہت حیوان سے ہے۔ میرے خیال میں اب بلوچ اور پٹھان اکثر مال مویشی پالتے ہیں، ہم نے بھی چرائے ہیں۔ جب آپ کے ریوڑ میں یا اونٹوں کے گلے میں اگر کوئی مشہور ماں ہو جس پر مالک کا شفقت ہو، اس ماں کی نسل چاہے جتنی بھی پھیل جائے، اس پورے نسل کی نسبت اوپر والی ماں کو ہوتی ہے۔ نچلی ماؤں کے تولیدی نسبتوں کی کثرت اصل ماں کی نسل کی وحدت کو متاثر نہیں کرتی، لہذا انسانی نسل کا جو سب سے پہلی ماں ہے وہ حوا علیہ السلام، لہذا پوری انسانیت کو اولاد حوا ہی کہا جائے گا۔ نچلی ماؤں کی تولیدی نسبتوں کی کثرت اس نسل کی وحدت کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح نسب کے حوالے سے انسانیت میں جو قبیلے ہیں، قومیں ہیں، شاخیں ہیں، اس حوالے سے انسانی نسب کی مشابہت درخت سے ہے، اور درخت کا جب جڑ ایک ہوگا تو اس سے چاہے جتنے بھی تنے اٹھے، تنوں کی کثرت درخت کی وحدت کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ لہذا انسانی شجر نسب کا جو جڑ ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے آدم علیہ السلام۔ لہذا انسانوں میں قومیں، قبیلے، شاخیں شناخت کے لیے ہیں، تفریق و تقسیم کے لیے نہیں ہے، اور تفریق و تقسیم معقول بھی نہیں ہے اور مفید بھی نہیں ہے۔ لہذا انسانیت کے لیے توحید یہ اصل ہے، اور فکر کے حوالے سے بھی انسان میں خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کی زندگی کا سرمایہ ایک جیسا ہے، جان اور مال، اور اگر ہر انسان اپنی ذات پہ توجہ دے تو وہ دیکھے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ظاہر اور باطن بہت سارے اعضاء ہیں جو ایک دوسرے سے سائز میں، ساخت میں، صلاحیت میں مختلف ہیں، مگر اس اختلاف کے باوجود ان میں توحید ہے، اس لیے کہ ریڑھ کی ہڈی سے وہ جڑے ہوئے، اور جب ہر ایک عضو
بیماری سے محفوظ ہو اور راشے کی بیماری اس میں نہ ہو اور اپنا کردار ادا کرے تو نہ صرف یہ کہ دوسروں کے اعضاء کے کردار میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے بلکہ معاون بنتا ہے۔ لہذا دنیا توحید کی جانب جا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک ہے، اور یہ بات معقول ہے کہ توحید انسان کی انسانیت کا اصل ہے اور تعاون انسان کی طبیعت اور فطرت ہے۔ اسی طرح اگر یہ دوسرا مفکورہ پیش رفت کر رہا ہے کہ دنیا گلوبل ولیج ہے، یہ تو مشاہدہ ہے۔ آپ بتائیں کہ UN چارٹر یعنی اقوام متحدہ کا دستور العمل کوئی بھی ملک اس کے دائرے سے باہر اپنے لیے قانون سازی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ملک اپنے اندرونی وسائل سے بغیر NOC لیے استفادہ کر سکتا ہے، قانون بنا سکتا ہے؟ جو معاہدے UN چارٹر کی بنیاد پر تمام ملکوں اور قوموں نے کیے ہیں، کیا ان معاہدوں کے خلاف ورزی کوئی کر سکتا ہے؟ لہذا ایسی صورتحال میں کہ جب دنیا توحید کی جانب پیش رفت کرتی ہو اور ہم علماء ان کو مذاہب پر تقسیم کریں یا بے ادبی چونکہ پروگرام آپ حضرات کا ہے، میں آپ حضرات سے انتہائی معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا، اور قوم پرست ان کو نسلی بنیادوں پر ریورس لے جائے گا، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ممکن ہے یہ، یا یہ کہ ہم علماء اور قوم پرست ان مستبد قوتوں کے لیے نوجوانوں کے گردنیں فراہم کریں گے جو جنگ کے ذریعے سے سوار ہونا چاہتے ہیں، علماء جہاد کے فتوے سے اور قوم پرست آزادی کے نعرے سے۔ لہذا ہمیں چاہیے یہ کہ بنیادی طور پہ ان چیزوں پہ توجہ دیں کہ اگر دنیا توحید کی جانب پیش رفت کر رہی ہے اور اقوام متحدہ کا نظم پوری دنیا کا حاکم نظم ہے، تمام وہ شعبے اور ادارے جو کسی بھی حکومت کی وزارتوں کے ہوتے ہیں اقوام متحدہ میں موجود ہے کہ عدالت آج کل اگرچہ اخلاقی عدالت ہے لیکن رفتہ رفتہ جا کر کے وہ قانونی عدالت بن جائے گا۔ اقوام متحدہ پوٹن کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کرتا ہے، یہ شہنشاہ کا عادت نہیں ہے۔ محمد ابن سلمان کو کہتا ہے کہ عدالت میں حاضری دو جمال خشوگی کے مقدمے میں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں سر جوڑ کر حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی پالیسیاں وضع کرنی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہمارا نہیں ہے، ادارہ پرایا ہے، کیونکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ہمارا اسٹیبلشمنٹ ذیلی ادارہ ہے، وہ وہی کچھ کرے گا جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سے چاہے گا، لیکن افراد ہمارے۔ اب خدا کرے کہ ہمیں ہوش کا ناخن اللہ دے کہ ہم ایک دوسرے کو گھر کے بندے سمجھ کر ایک دوسرے پہ اعتماد کر لیں، ان کی اداراتی مجبوری ہمارے سامنے رہے اور ہمارے تحفظ اور معاش کی ضرورتیں ان کے سامنے رہیں، تاکہ مشترکہ طور پہ ایسی پالیسیاں ہم مرتب کریں کہ جس میں نہ سیخ جلے نہ کباب۔ اسی طرح مغربی دنیا کے ساتھ ہمارا مستقبل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دجال آئے گا تو یہ بھی مغرب سے آئے گا، جو پوری دنیا پر حاکمیت کرے گا اور نظام اس کا کفر کا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تو یہ بھی مغرب کا ہو، بنی اسرائیل میں سے ہوگا اور پوری دنیا پر حاکم ہوگا اور نظام اسلام کا ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر بین الاقوامی سطح پر مذاکرات شروع کریں
کہ آئیے کہ جب انسان ایک ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے،